قیامت کب آئے گی؟ اور یہ آخری سوال تھا ان کا. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے کوئی جواب نہیں دی. وما ينطق عن الهوى، یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے یا من گھڑت باتیں نہیں بتاتے، بلکہ وہی بتاتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے وحی کے ذریعے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدقتا، قال فاخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتا دیجیے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. قال ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق. بس اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور چلا گیا. ٹھیک ہے، یہاں ایک بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہم نے پیچھے تقدیر میں یہ بات پڑھی تھی نا کہ کلی علم صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، اور یہ اس کی وضاحت بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اقرار کیا کہ میں اس بات سے لا علم ہوں، میں نہیں جانتا. اس لیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم ہے یا ان کا علم اللہ کے برابر ہے تو یہ شرک ہوگا. اللہ کے علم میں کوئی بھی شریک نہیں. مشرکین مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجیے اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم کہ ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 63. سورۃ الاعراف 187 میں فرمایا یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی نہیں ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری واقع ہوئی ہے اور تم پر اچانک آئے گی. یعنی یہ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ قیامت اچانک آئے گی، بہت بھاری وقت ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ قیامت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی کر سکے. کبھی سنی آپ نے قیامت کی پیشن گوئی؟ جی 2012 کے بارے میں کتنا زیادہ کریز تھا لوگوں کے اندر کہ قیامت آ جائے گی، اور لوگ کس کس طرح اس کو مان کے بہیو کر رہے تھے. اور غیر مسلم تو چلے لا علم ہوئے ہی، بہت سے مسلمان بھی لاشعوری طور پر اس بات سے متاثر ہو گئے تھے کہ دنیا ختم ہی ہونے والی ہے. اور یہ 14ویں صدی کا کانسیپٹ ہے کہ 14 صدیاں بعد دنیا ختم ہو جائے گی. اور اسی طرح بہت سے لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں کہ قیامت کے بارے میں پریڈکشنز دیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پتا، اس لیے کوئی پریڈکٹ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اچانک آئے گی. بعض لوگوں نے اس پر کتابیں بھی لکھی کہ قیامت کے بارے میں پیشن گوئی، اور اس کی ملینز آف کاپیز بکی بھی ہیں. کیونکہ جس چیز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں ایک فوبیا ہوتا ہے کہ کسی طرح جان لے. کوئی ہے جس کے پاس کچھ کلو ہو. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں پتا، بات ہی ختم. ہاں، اس کی کچھ نشانیاں ہیں. نشانیاں کیا ہیں؟ 3 قسم کی. کچھ نشانیاں گزر چکی، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک. کچھ ایسی ہیں کہ جو ابھی نئی پیدا ہو رہی ہیں اور یہ درمیانی علامتیں گنی جاتی، اور کچھ بڑی علامتیں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی. جو گزر گئی ہیں علامتیں، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا. فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو آپس میں ملا دیا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7597. کچھ شرطیں ابھی نئی پیدا ہو رہی ہیں اور درمیانی علامتیں گنی جاتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب امانت ضائع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو. پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ضائع ہونا کیا ہے؟ فرمایا جب کام نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. ٹھیک ہے. تیسری چیز، بڑی بڑی نشانیاں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی. حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم باہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا تم کس بات کا تذکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامتیں نہ دیکھ لو. پھر دھوئیں، دجال، دابت الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے، یاجوج اور ماجوج
اور 3 جگہوں سے زمین کے دھسنے، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں یمن سے آگ نکلنے کا ذکر فرمایا جو لوگوں کو جمع ہونے کی طرف لے جائے گی. تو یہ بڑی بڑی علامتیں ہیں. جب یہ ہوں گی تو انتہائی قریب ہوگی قیامت. پھر بھی دن اور ڈیٹ اور تاریخ کسی کو نہیں پتا. لیکن یہاں حدیث جبریل میں کون سی علامتیں بتائی گئی ہیں؟ ان تلد الامۃ ربتها، نمبر 1 کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. لونڈی مالکہ کو جنم دے گی. اس کا مطلب کیا بتایا گیا؟ اس کا مطلب یہ بتایا گیا کہ عورت جس لڑکی کو جنم دے گی وہ بیٹی بڑے ہو کر ماں کے اوپر حکمرانی کرنے لگی، اس کو ڈکٹیٹ کرنے لگے گی. یعنی ینگر جنریشن اولڈر جنریشن پر حاوی ہو جائے گی. یہ اس کا سمپل اور عام معنی ہے. آج کل بچے کیا کرتے ہیں؟ ہر دوسری ماں سے پوچھے ان کے ٹین ایج بچے بچیاں کیا کرتے ہیں. وہ بچے ان کے کنٹرول میں ہیں یا ماں باپ ان کے کنٹرول میں ہیں؟ کون کس کو چلا رہا ہے؟ کیونکہ بچے جب 4 لفظ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ برینی، ہم زیادہ عقل مند ہیں، اور جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح اور ہمارے ماں باپ بے وقوف ہیں. ہم نے عام طور پر اس کو جنریشن گیپ کا نام دے دیا کہ کمیونیکیشن گیپ ہے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں. ورنہ بات یہ ہے کہ پیدا کس نے کیا تھا، تکلیفیں کس نے اٹھائی، الف با کس نے سکھائی، بولنا کس نے سکھایا، سب کچھ تو ماں نے کیا. اور جب بولنا آ گیا تو ماں کو بے وقوف سمجھنے لگے بچے کہ یہ تو کچھ جانتی نہیں. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ ایسا وقت آ جائے گا جب غلاموں کی اولاد حکومت کرنے لگے گی، غلاموں کی اولادیں حاکم بن جائیں گے. مصر میں بھی خاندان غلامہ تھا نا، اور اس کے علاوہ بھی تاریخ میں بہت سے غلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے. اصل بات یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو ایک طرح سے آپ کے ظہور کے ساتھ ہی علامتیں شروع ہو گئی ایک کے بعد ایک. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ چھوٹی علامتیں تھیں اور کچھ بڑی ہوں گی. از اٹ کلیئر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود ایک نشانی تھا قیامت کے آنے کی. پھر آپ کے جانے کے بعد ان پچھلے 1400-1500 سال میں مختلف چھوٹی چھوٹی علامتیں نظر آ رہی ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور سنگین علامتیں بھی نظر آنا شروع ہو گئی. اور اس حدیث میں خاص طور پر جو پہلی بات ہے، اس میں حالات کی تیز تبدیلی، انفارمیشن کا پھیل جانا، اور ہر چیز کا ایکسپوجر جو ہو گیا ہے، اس میں جو عمر میں چھوٹے ہیں، تجربے میں چھوٹے ہیں، ان کے لائف سٹائل میں جو تبدیلی آئی ہے، جو سوچ میں تبدیلی آئی، وہ بہت تیز آئی ہے. پہلے بڑوں اور بچوں کا اتنا گیپ نہیں ہوتا تھا ذہنی طور پر جتنا اب ہو گیا ہے. الٹ گیا ہے معاملہ ایک طرح سے. اب مثلاً آپ اپنے بچوں سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. پہلے ماں باپ کہتے تھے بچے یوں پیدا ہوتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پرائمری اسکولوں میں بچوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، سب کچھ بتا دیے جاتے ہیں. آپ انہیں کیا بتائیں؟ نرسری میں بتا دیا جاتا ہے. ان کو کیا بات چھپائیں گے آپ ان سے؟ ذرا سے بڑے ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، اگر آپ ان کو اپنی مرضی کا جواب دے، جا کے نیٹ سے، گوگل سے، کتابوں سے، ادھر ادھر سے، لوگوں سے ڈھونڈ لیتے ہیں اور وہ آپ کی رائے کو مسترد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو حالات کی تیز تبدیلی کی طرف اشارہ ہے ایک طرح سے. دوسری چیز، دوسری علامت، وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، تم دیکھو گے کہ جو حفات، جن کے جوتے نہ ہوں، ننگے پاؤں، عورات جن کے کپڑے نہ ہوں کہ جو کپڑا ان کے لیے کافی ہو ڈھکنے کے لیے، یعنی پٹے پرانے یا چھوٹے، یا ہوتا نا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات ان کے سائز کا کپڑا نہیں ملتا کیونکہ وہ دوسروں کے اترن پہن رہے ہوتے ہیں، یا اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پورے کپڑے بنا سکیں، یا ناکافی قسم کے کپڑے. تو عورات ایسے لوگ. العالیٰ جن کے پاس کچھ نہیں کہ وہ کچھ کھا سکیں، یا گھر نہیں، یا رہنے کی جگہ نہیں، یعنی بس ایسے ہی وہ صحرا نشین لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں کہ جن کی بیسک نیڈز اینڈ نیسیسٹیز بھی پوری نہیں ہوتی. ان کا حال کیا ہوا؟ اب ان کے پاس اتنی دولت آ گئی، اچانک ایسی حالات میں تبدیلی آئی کہ یہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے. آپ جا کے دیکھیں مڈل ایسٹ میں، بعض اوقات آپ حیران ہوں گے کہ یعنی خالی پڑی ہیں بلڈنگز. یہ تو میرے اپنے آنکھوں کی دیکھی چیز ہے نا، خالی پڑی ہیں، اور اتنی تعمیر، اور ایک سے ایک بلند عمارت کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ کون بنا رہا ہے؟ کن کی طرف سے؟ ان لوگوں کی طرف سے جن کے پاس 1 سینچری پیچھے آپ چلے جائیں تو حالات بالکل کچھ اور تھے. تو یتطاولون فی البنیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا،
اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پہ کشادہ کر دی جائے گی، جس طرح پہلے لوگوں پہ دنیا کشادہ کی گئی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے، مقابلے کرنے لگو گے، جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے گی جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6425۔ عمارتوں میں مقابلے، اور پھر گھروں کے اندر سجاوٹوں میں مقابلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ اپنے گھروں کو اسٹیج کی طرح مزین نہ کر لیں گے۔ جیسے اسٹیج ہوتا ہے نا، سجایا جاتا ہے، اور وہ رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے وہاں، وہ ایک وقتی ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹیج پہ آ کے لوگ ڈیکوریشن کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ فنکشن ختم ہوتا ہے تو سارا کچھ ہٹا دیا جاتا ہے، تو ان کے گھر اس طرح نظر آنے لگے۔ اور آپ دیکھیے کہ فی زمانہ گھر کی تعمیر پہ شاید اتنا خرچ نہیں آتا جتنا اس کے ڈیکور پہ آتا ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتائی گئی۔ تو یہ دو بڑی علامتیں اس حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور دونوں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ حالات کی تیز تبدیلی کی طرف۔ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جتنی تبدیلی دنیا میں آئی ہے اتنی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی کمیونیکیشن کا دور ہے نا، تو اس کمیونیکیشن کی تیز رفتاری کی وجہ سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے، لوگوں کی اپروچ بدل گئی، ذہنیتیں بدل گئی۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلے اگر کوئی اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتا تھا تو بس جو شہر میں کوئی دکان ہے یا زیادہ کوئی باہر جاتا تھا تو کہیں تھوڑا بہت دیکھ کے آگے۔ اب کیا ہے، گھر گھر میں پورے مالز کے پوری بکس ہیں، انفارمیشن ہے، اور وہ بکس نہ بھی ہو تو انٹرنیٹ پہ آپ جا کے بس ڈال دیں کہ کیا چیز چاہیے آپ کو، اور پھر یہ کہ دنیا کے وہ کسی بھی حصے میں ہے تو وہ آپ کو ملنے میں کچھ مشکلیں، آپ امیزون پہ آرڈر کریں اور آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ چند سال پہلے تک بھی یہ سہولت نہیں تھی۔ اب بعض اوقات لوگ گھر جاتے لگتا ہے میوزیم ہے، ایک چیز کسی ملک کی رکھی ہوئی، دوسری کسی اور کی، تیسری کسی، یعنی گھر رہنے کی جگہ نہیں، بس صرف ایک دکھاوے کی چیز بن کے رہ گئی، اور خصوصاً جس ایریا میں لوگ آتے ہیں۔ اور ان دونوں چیزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح امت جو ہے وہ مقصد سے غافل ہو جائے گی، پرائرٹیز کچھ اور ہو جائیں گی۔